اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 166۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ نبی پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ دیکھیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن علم الہی کا خزانہ ہے۔ وحی کے ذریعے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جسے معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ مثلاً دشمنوں کی سازشوں کی بروقت اطلاع، مسلمانوں کی بروقت امداد، ہنگامی حالات میں احکام الہی کا فوری نزول، مستقبل کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں جو قرآن کریم میں ہیں، مثلاً روم کا ایران پر غلبہ، دین اسلام کی تمام ادیان پر سربلندی، قیامت سے پہلے اور بعد کے حالات، نشر و حشر اور جنت اور دوزخ سے متعلق معلومات وغیرہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مبتدی اور ایک منتہی دونوں کی قرآن سے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو انسان آیات الہی پر غور کرتا ہے تو نئے نئے حقائق اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت لامحدود ہے، اسی طرح اس کے کلام کی حقائق بھی لامحدود ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمت بندھاتے ہوئے فرمایا، اے رسول، یہود و نصارہ کی سازشوں سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کے انکار کی وجہ سے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ہٹ درمی اور دنیا پرستی کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں، تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آپ کی پیغمبرانہ شان اور کام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا عہدہ اور منصب نہیں ہے کہ جس کو لوگ مسترد کر دیں گے تو اسے نامزد کرنے والا واپس بلانے پر مجبور ہو جائے گا، یا صاحب منصب خود بھاگ جائے گا۔ یہ تو نبوت کا مقام عالی ہے کہ ساری مخلوق بھی ٹھکرا دے تو نبی کی نبوت اور اس کے اجر و ثواب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے جائیں۔ اسے معلوم ہے کہ کون اس کے پیغام کا حق ادا کرتا ہے اور کس کس نے اس کا انکار کرنا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اس نے اپنے علم کے مطابق قرآن نازل کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنا کام جاں فشانی اور پورے خلوص کے ساتھ جاری رکھیں، اور اگر لوگ تائید نہیں کرتے تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ کی نبوت، اخلاص اور آپ کے منصب پر گواہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب انبیاء اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔